سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے اب نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کر دی ہے۔ درخواست میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے کیس نہ سننے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی جو ٹرائل ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس نہ سنیں، اور پہلے بھی اعتراضات تھے اور اب پھر ایک اعتراض یقینی طور پر اب کل کی جو صورتحال تھی جس میں ایک نیا قانون جو ہے وہ آ چکا ہے، صدر مملکت میں بدلتی ہوئی کل سے ہی آپ کو نظر آ جائے گی۔ جب اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوران سماعت وہ نوٹیفیکیشن پیش کیا تو چیف جسٹس نے حیرانی کا بھی اظہار کیا اور پھر اس معاملے کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، اور اب جو ہے بلکہ کل کی سماعت میں جب الیکشن کمیشن سے متعلق بات ہو رہی تھی تب یہ بھی کہا کہ آپ میرے پاس لائیں طریقہ کار، میں نہیں بناؤں گا اپنے اوپر مشتمل بینچ۔ تو یہ سگنلز تھے، یہ بٹوین دا لائن بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جو آفیشل ریکویسٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ بہرحال کیونکہ جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق جج اپنے کسی رشتہ دار سے متعلق مقدمے کو سن ہی نہیں سکتا ہے، اور وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست میں یہی کہا ہے، اور اس سب پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں۔ آسیہ کوثر ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے معاملات پر نظر رکھتی ہیں۔ آسیہ، کہیے گا اس درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ نیا بینچ بنایا جائے، کیا فل کورٹ کا کہا گیا ہے اور مزید کیا کہا گیا ہے کہ اس میں ہو کون کون اور کون نہ ہو، کوئی نام لیے گئے؟ جی بالکل، یہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے ایک متفرق درخواست جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں کے مقدمے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے خلاف جو ہے وہ دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں۔ اس سے قبل جو بینچ تھا اس میں یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہی ججز جو ہیں وہ اس مقدمے کو سن رہے تھے، اور اب آڈیو لیک کمیشن کا جو معاملہ تھا درخواستوں کا، اس کے دوران جو ہے وہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیک جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ اب درخواست نے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انکوائری کمشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی جو ان کی خوش دامن ہیں ان سے متعلق ہے، جبکہ تینوں معزز ججز جو ہیں وہ 5 رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں گے، استدعا کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 26 مئی کو سماعت کر کے سماعت کے دوران جو ہے وہ چیف جسٹس پر اٹھے اعتراضات کا جو پذیرائی نہیں دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنا رشتے کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں سن سکتے۔ یہ ریفرنس بھی وہاں پر دیا گیا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا سیاسی عمل سے گہرا تعلق ہے، اس سے جمہوریت کے ارتقاء اور اس کی مضبوطی میں مدد ملتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے مزید کہا کہ متعدد سیاسی اور آئینی بریک تھرو اتفاق رائے کے لیے سیاسی رہنماؤں کے ایک میز پر بیٹھنے سے ممکن ہوئے۔ آج کے حالات البتہ مختلف ہیں، سیاستدانوں کے لبادے میں ریاست کی نشانیوں پر حملہ کرنے والے شرپسندوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مذاکرات ضروری بھی ہیں، ہوں گے بھی نہیں۔ کانٹیکس یہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب اب مذاکرات کے لیے بڑے بےتاب نظر آ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، تو اب وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ مذاکرات بہت ضروری ہیں، سیاسی عمل سے اس کا گہرا تعلق ہے، لیکن ابھی کے جو حالات ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، اور یہ یقیناً واضح پیغام وہ دے رہے ہیں کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ متعدد بار حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش ہوتی رہی ہے، لیکن عمران خان اس سلسلے میں بڑے متضاد معاملات ہیں نا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں اگر کہ عمران خان معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی جو ہے اس سے متعلق بات کریں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف انکاری ہیں، شہباز شریف انکاری ہیں، مریم اورنگزیب نے بھی انکار کیا ہے، لیکن بہرحال یہ تو پھر بھی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، باقی لوگوں سے وہ جو رجسٹرڈ نہیں بھی ہیں ان سے بھی مذاکرات ہوئے ہیں۔ سو لیٹس سی آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان سے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ مذاکرات کے بارے میں اب وزیر دفاع کا جو بیان ہے ذرا اس سے متعلق بات کرنے جوہریہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آج؟ وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری میں فوج کا قطعی کوئی کردار نہیں ہے، اور انہیں فوج رینجرز نے گرفتار نہیں کیا تھا بلکہ رینجرز نے گرفتاری میں پولیس کی مدد کی تھی۔ عمران خان فوج پر غلط الزامات لگا رہے ہیں، وہ اب فوجی تنصیبات پر حملے کی توجیہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ انہوں نے کہا کہ ان کے الزامات میں صداقت کوئی نہیں ہے اور تحریک انصاف پر پابندی کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر وزیر دفاع خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے، ذرا ان کو سن لیتے ہیں پھر اس پہ مزید بات بھی کر لیں گے۔ رینجرز نے بھی گرفتار بھی کیا تھا، رینجرز جو ہے پولیس کی مدد کر رہے تھے وہاں پہ، اور اس میں تو کوئی ایسا قطعی طور پہ فوج پہ جو الزام لگا رہے ہیں اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا جو حملہ ہے فوجی تنصیبات کے اوپر، میرا خیال ہے قطعی طور پہ غلط ہے اور ایک بہانہ تراش رہے ہیں۔ وہ جسٹیفیکیشن آج بھی ان حملوں کی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو صحیح قرار دے رہے ہیں کہ اگر زیوم کر دیا جائے، فرض کر دیا جائے
कि वो फ़ौज के साथ जो नाता जोड़े हैं दोनों का उसका तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। वो कहते हैं कि पाबंदी जो है वो खारिज इम्कान नहीं है और फ़ौज का गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है, रेंजर्स ने पुलिस की मदद की। ये है जी मौक़िफ़। अलबत्ता इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इससे यकसर मुख्तलिफ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं उस केस की जहाँ से सारा मामला शुरू हुआ, अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस, 190 मिलियन पाउंड वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में जो तहकीकात हैं, नैब रावलपिंडी ने साबिक़ वफाकी वज़रा को आज तलब कर रखा था। शेख रशीद अहमद तो पेश नहीं हुए, उन्होंने अपने वकील के ज़रिए जो है आज अपना जवाब दाखिल दफ्तर करवा दिया है। इसके अलावा अवामी पार्टी की जो रहनुमा हैं, काबीना का हिस्सा थी ज़ुबैदा जलाल साहिबा, वो अलबत्ता बतौर गवाह अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, जबकि साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी आज पेश हो गए हैं। अब ये बयान क्या दे रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ आज सुबह जब हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे तो उन्होंने हमें ये अपडेट की थी कि शेख रशीद की जानिब से जवाब आ गया है, लेकिन फवाद चौधरी और परवेज़ खटक जो थे वो पेश नहीं हुए थे। तो अब ये अपडेट्स हैं कि फवाद चौधरी जो हैं वो पेश हो गए। इसके अलावा परवेज़ खटक को भी आज तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए। शेख रशीद साहब की सादगी ये देखिए, वो कहते हैं कि जैसे ये मामला कैबिनेट में आ रहा था मैं चला गया था, वरना वो हमेशा साथ ही होते हैं, इवन अब तक भी साथ ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तब तक उठ चुका था जब ये मामला आया, की वजह से वो चले गए। लेकिन बहरहाल ये तो मीटिंग मिनट्स से भी पता चल जाएगा और जो फुटेजेस होती हैं और जो हाजिरी होती है उससे भी पता चल जाएगा कि शेख साहब वहाँ थे या नहीं थे। लेकिन बहरहाल शेख रशीद साहब उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने आके टीवी पे ये बताया था कि आज इस तरह की एक चीज़ हुई है। तो अब पता नहीं वो उन्हें बाद में किसी ने बताया था या ये अब उन्हें बताना पड़ेगा। अब जैसे आप कह रहे थे कि जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि क्या ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्योंकि ज़रा होश के साथ आप स्टेटमेंट्स दे रही हैं, क्योंकि पहले भी ये बहुत बयान दे चुके हैं, तो ज़रा इन्हें ध्यान रखना होगा। बाकायदा तौर पर इनका बयान है, ये गवाह के तौर पर पेश हो रहे हैं कि उस दिन की काबीना की प्रोसीडिंग क्या थी। सो लेट्स सी इससे क्या मदद मिलती है नैब को या फिर इमरान खान को। अच्छा, दूसरी तरफ लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के घर के सर्च वारंट मनसूही की दरख्वास्त को दाखिले दफ्तर कर दिया है। इमरान खान ने अपने घर के सर्च वारंट मनसूही की दरख्वास्त दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज ने समाअत की है और अदालत ने यह करार दिया है कि काफ़ी वक्त गुजर गया है, घर के सर्च वारंट गैर मौसरब हो चुके हैं। ये वो सर्च वारंट हैं जिसके लिए मुज़ाकरात हुए थे और आमिर मीर साहब ने यह दावा किया था कि कोई तकरीबन 30 से 40 शरपसंद, दहशतगर्द और पता नहीं कौन कौन जो है वो ज़मान पार्क में, और फिर उसके लिए मुज़ाकरात हुए कि आप इन्हें हमारे हवाले कर दें, और फिर मुज़ाकरात नाकाम हुए, ना सर्च ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ। बहरहाल सर्च वारंट इंटैक्ट था या नहीं, इमरान खान साहब इसके लिए फिक्रमंद थे, उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालती कार्रवाई सुलेमान आवान से समझ लेते हैं। सुलेमान, कहिएगा इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद इसकी वैलिडिटी नहीं है, यही कुछ आज अदालत ने भी क्लियर कर दिया? बिल्कुल, अदालत ने इमरान खान की घर के सर्च वारंट मनसूखी दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया है और इमरान खान ने अपने घर के सर्च वारंट मनसूखी दरख्वास्त दायर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज एडमिन जज अंबर गुल खान ने केस को समाअत की है। अदालत ने रिमार्क किए हैं कि पुलिस ने सर्च वारंट को इस्तेमाल नहीं किया। सर्च वारंट की एक खास मुद्दत के लिए जो है उसको जारी किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि घर की सर्च वारंट पर अमल दरामद 1 साल बाद हो। अगर घर में कुछ मतलूब अफराद छुपे हुए थे तो वो अब तक निकल गए होंगे, अब तक वहाँ कैसे हो सकता है? काफी जब ने ये भी रिमार्क किए, ये तो नहीं हो सकता कि मुलजमान वहाँ छुपकर पुलिस का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस को अगर सर्च वारंट दोबारा दरकार हो तो नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर सकती है पुलिस की जानिब से। अदालत ने 18 मई को जो इमरान खान की घर के सर्च वारंट से जारी किए थे उसको जो है आज दाखिल दफ्तर कर दिया। अदालत ने ये भी रिमार्क किए कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सर्च वारंट इस्तेमाल नहीं किए मगर अभी भी जरूरत है। अदालत ने DIG ऑपरेशन को जो है वो तलब किया था और उनकी जानिब से आज रिपोर्ट भी जो है वो जमा करवाई थी। अदालत ने DC लाहौर राबता हैदर कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा को भी इस हवाले से तलब किया था और अफसरान, पुलिस अफसरान की जानिब से आज अदालत में यही कहा गया कि अभी सर्च वारंट का इस्तेमाल नहीं किया, सर्च वारंट की जरूरत है। जिस पर अदालत ने ये रिमार्क देते हुए दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया कि अगर आपको दोबारा जरूरत होगी तो आप दोबारा सर्च वारंट के लिए अदालत से रुजू कर सकते थे। आज उनके वकील की जानिब से जो इस्तदा की गई थी उसमें ये कहा गया था कि जिस केस में सर्च वारंट हासिल किए गए हैं उसमें इमरान खान को नामजद नहीं किया गया। ठीक है, तो सर्च वारंट की भी जरूरत नहीं बनती। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान आवान, आप हमें तफसीलात से आगाह। दूसरी तरफ हुआ क्या है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर अब इमरान खान ने वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवाया है और नोटिस में कहा है कि अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज़ में अपने इल्ज़ामात वापस लें, माफ़ी मांगी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी का भी मुतालबा किया है। यकीनी तौर पर
سے پہلے بھی عمران خان شہباز شریف پر اور دیگر لوگوں پر ہر جانے کے دعوے کر چکے ہیں، لیکن بعد میں پھر عدالتوں میں اسے پرسو نہیں کرتے. لیکن یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، ایک پرائیویسی کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کی، اور ان کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ انتہائی پرائیویٹ تھی. اس سے متعلق وزیر صحت نے گفتگو کی، جسے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے جو ہے نہ صرف اس پہ سوال کیا بلکہ پوچھا بھی کہ اس کی ضرورت کیا تھی، اور بہت ہی ڈیٹیلڈ طریقے سے عبدالقادر پٹیل صاحب نے اس پہ بات کی. اب عمران خان نے لیگل ایکشن لے لیا ہے. لیٹس سی کہ عمران خان اسے پرسو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا پھر اسے اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں جس طرح سے باقی معاملات پہ انہوں نے بعد میں عدالتوں کے دروازے کو کھٹکھٹا کر پھر پیچھے ہٹنے میں عافیت جانی. خیر، عدالتوں کی بات ہو رہی ہے، عدالتیں جو ہیں انہی سے خبریں بن رہی ہیں اور وہیں سے خبریں آ بھی رہی ہیں. تو سابق سیکرٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر کو بھی آج ایک ریلیف ملا ہے، اور انہیں پیش کیا گیا تھا، بلکہ وہ خود پیش ہوئے تھے، اب تو خیر وہ آزاد ہیں. تو پی ٹی آئی کے سابق رہنما ہیں اسد عمر، آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہیں جو ہے وہ ضمانت مل گئی. جوڈیشل کمپلیکس جو ہنگامہ کیس تھا اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی ہے، اور عدالت نے انہیں کچھ ریلیف دے دیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعات بھی پیش آئے ہیں. جب وہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو صحافیوں کی جانب سے ان سے سوالات بھی کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کیا آپ واپس آ رہے ہیں، کیا آپ عمران خان سے ملیں گے، اس کا جواب بھی نہیں دیا انہوں نے. تو لیکن ریلیف انہیں مل گیا ہے. جوڈیشل کمپلیکس ہنگامہ آرائی کیس میں مستقل ضمانت ان کی منظور کر لی گئی. ریزرو لیڈر کے طور پہ اس وقت وہ تحریک انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں بوقت ضرورت وہ منظر پر آئیں گے. تو یہ ہیں عدالتی معاملات، اور لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. وہ جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں اور جو نہیں ہیں وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا جو تھے وہ ساتھ چھوڑنے کے بعد اب اس میں ملوث نہیں ہیں، یہ ایک سوال ہے. دوسری طرف جو لوگ جا رہے ہیں وہ جائیں گے کہاں، وہ کس کے ساتھ ہوں گے، کیا کریں گے، کس نشان پر انتخاب لڑیں گے، یہ بہت اہم سوال ہے. اور جہانگیر ترین اور علیم خان کی کل کے روز ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی. کہا جا رہا ہے کہ کنگز پارٹی جو ہے وہ سر اٹھائے گی، اور پھر یہ تمام جو منحرف لوگ ہیں اس میں شامل ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس سے نون لیگ کے بھی سیاسی مستقبل سے متعلق سوالات ہیں، پیپلز پارٹی کے سیاسی خان کے مستقبل حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو کافی جو سمپتھیز ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ ترین کو جوائن کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جو حکومتی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو ایک تیسرا آپشن بھی چاہیے، اور یہ جو تیسرا آپشن بنا کے دیا جاتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کی احتساب عدالت نے شاہد حقان عباسی کے خلاف ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا ہے. سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کا کیس نہیں تھا، اختیارات کا غلط استعمال ہوا. 3 سال سے بدنامی اور مالی نقصان کا ازالہ اب کون کرے گا، ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ نیب کچھ نہیں تو کم از کم جو ہے وہ صرف اور صرف معافی مانگ لے. تو آج کراچی کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا، عمران خان پر بھی انہوں نے تنقید کی اور کہا کہ میں جو ہے وہ بھاگنے والا نہیں ہوں، گھبرانے والا نہیں ہوں. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم ڈٹ کر جو اپنے خلاف مقدمات ہوتے ہیں ان کا سامنا کرتے ہیں. تو سابق وزیر اعظم نے کیا گفتگو کی، ذرا ان کو سن لیتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک یہ نیب کا ادارہ رہے گا پاکستان نہیں چلے گا. 1-2 گواہ آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی یہاں لایا گیا ہے. تو آج سوال یہ ہے، اور یہ چیئرمین نیب صاحب جو نئے ہیں ان کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ ان معاملات کا ازالہ کیسے کریں گے. یہ جو جعلی کیس آپ نے بنائے ہیں، آپ کے ادارے نے بنائے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ ہوگی ان انویسٹیگیشن آفسر سے کہ آپ نے کس بنیاد پر کیس بنائے تھے. ہم عمران خان طرف چھپنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کیس چلاؤ. ہم نے کبھی بیل کے لیے بھی اپلائی نہیں کیا، کیونکہ سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ سینہ تان کر باہر آئے، گھر میں چھپنے والی گنجائش نہیں ہوتی. تو سابق وزیر اعظم کی جو گفتگو ہے وہ آپ سن چکے ہیں. البتہ ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جائیں گے کہاں. تو ایک آپشن جہانگیر خان ترین ہے، ایک مسلم لیگ قاف کی صورت میں بھی آپشن ہے، اور ایک تیسرا آپشن پنجاب میں اس وقت تیزی سے سر اٹھا رہا ہے، اور وہ یقینی طور پر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری پنجاب کے سیاسی محاذ کی کمان سنبھال چکے ہیں، اور آج شام وہ لاہور پہنچ رہے ہیں جہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان کی جہانگیر ترین سے بھی ملاقات ہے، چودھری شجاعت حسین سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تحریک انصاف، اب ان کے لیے یہ ایک سیف، ریلائبل، ایک وائبل آپشن ہے. سو لیٹس سی کتنے لوگ آتے ہیں پنجاب سے. ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو پہلے تو آصف زرداری صاحب بڑے ہمیں پیچھے نظر آتے ہیں، پھر یکدم باہر نکلتے ہیں اور جو اپنی سیاسی بصیرت ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے لائن آف ایکشن یہ ہوتا ہے، گیم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کارڈز کو پہلے شو نہیں کرتے، پہلے سارا ہوم ورک کر لیتے ہیں، مارکنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد صرف رزلٹ اناؤنس کرنے آتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں آصف علی زرداری. دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کے سیاسی محاذ پر کیا بڑا وہ کارنامہ کرنے جا رہے ہیں.
تو اس کے لیے ہم سب جو ہیں آج شام کو وہ پہنچ رہے ہیں لاہور سے، لیٹس سی ان کا ویٹ کر لیتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے۔ حکومت پاکستان کو پیسے مل نہیں رہے ہیں اور حکومت پاکستان نے آگے وعدے کیے ہوئے ہیں پیسے دینے کے لیے، تو بہرحال اب اس ساری صورتحال میں جن سے وعدہ کیا گیا تھا ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں خاص طور پر ان سے متعلق وزیر اعظم پشاور میں یہ اعلان کر کے آئے تھے کہ 48 گھنٹوں میں انہیں تنخواہ ملے گی، لیکن تقریباً کوئی 5 دن ہو چکے ہیں اس اعلان کو بھی، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اور 3 ماہ کی یہ تنخواہیں اور پینشن ہے جو نہ ملنے پر اس وقت ریڈیو پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ مظاہرین نے یہاں پر حکومت مخالف نعرے بھی لگائے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو واجبات ہیں وہ ہمیں ادا کریں، بنیادی سا سمپل سا۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے جس کے لیے وہ احتجاج کریں، اور مطالبہ ان کا صرف یہی ہے کہ جو ہماری تنخواہیں اور پینشن کی جو باقیات ہیں وہ ہمیں ادا کی جائیں۔ 3.5 گھنٹے تک احتجاج کے بعد حکام کے ساتھ اب مذاکرات کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ مظاہرین نے تنخواہوں کی ادائیگی کی یقین دہانی پر اب احتجاج جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ تو اسلام آباد ایک بار پھر احتجاج کا مرکز بن گیا تھا، اور 3 ماہ سے تنخواہیں اور پینشن نہیں ملی تھی ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو، سراپا احتجاج تھے، لیکن اب مذاکرات ہو گئے ہیں، اور مذاکرات کے بعد اب مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہو گئے ہیں اور انہوں نے احتجاج ختم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہے جی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی صورتحال۔